قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کر با آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا نعم النصیر بھی ہے، لہم مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج الصالحین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں عدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود و سلام پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے سمیت جتنے احباب قریب سے بعید سے تشریف لائے، ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سماعت فرمانا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر خیر فرما رہا ہے۔ 17 رمضان المعظم کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صدیق بنت صدیقہ، عتیق بنت عتیقہ، رفیق بنت رفیقہ، حبیب بنت حبیبہ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری صاحبزادیاں بھی شان والی ہیں، آپ کی ساری بیویاں بھی شان والی ہیں، لیکن کچھ شانیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے حضرت عائشہ کو عطا فرمائی، وہ کسی اور بیوی کو نہیں عطا فرمائی۔ بلا تمثیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے یہ وہ بیوی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں سورہ نور کو نازل فرمایا۔ سرکار دو عالم کی بیویوں میں سے واحد یہ بیوی ہے۔ جبریل امین سدرہ کو چھوڑ کر زمین پہ آیا، میرے نبی نے فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آقا عائشہ صدیقہ کو میرا سلام دے دینا۔ سرکار دو عالم کی بیویوں میں سے واحد یہ بیوی ہے جس نے جبریل امین کو دقیہ قلبی کی صورت میں دیکھا۔ سرکار دو عالم کی بیویوں میں سے واحد وہ بیوی 10 ازواج مطہرات کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے، عائشہ صدیقہ کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے، عائشہ صدیقہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم کی بیویوں میں سے وہ عظیم بیوی کتب حدیث میں جب بھی روایات کو دیکھتے ہیں، عورتوں میں سے سب سے زیادہ روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سرکار دو عالم کی یہ وہ بیوی کہ جب میرے نبی کا وصال ہوا، سر انور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا۔ اس سے بڑی بات میں کیا کہوں کہ سرکار دو عالم کی وہ بیویاں مرتی ہیں، گھر وراثت میں تقسیم ہو جاتا ہے، گھر بک جاتا ہے، اولاد لے جاتی ہے، لیکن یہ حضور کی وہ عظیم بیوی ہے کہ آج وصال کے بعد اللہ کے رسول کا جو روزہ ہے،
حقیقت میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک تھا۔ اس سے بڑی بھی بات میں کیا کروں، یہ علم والوں کے لیے جملہ ہے، ہر بندے کو سمجھ نہیں آنے والا۔ آپ کی اور میری جنت ہمارے ماں کے قدموں تلے ہے، چاہے ہماری ماں نمازی ہو غیر نمازی ہو، چاہے نیک ہو یا نہ ہو، آپ کی اور میری جنت ہماری ماں کے قدموں میں ہے، اور دنیا کی ساری ماؤں کی جنت عائشہ کے قدموں میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ آج ان کی زندگی حیات پہ کچھ باتیں ہوں گی، علم و کمالات پہ ان کی باتیں ہوں گی، القابات پہ باتیں ہوں گی، اور ان کے وصال پر ہوں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر دعا گو ہوں کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 607 عیسوی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جبکہ 87 بعض نے لکھا ہے 97 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ 66 سال خدا کی زمین پر زندہ رہی۔ 66 سال بعد جب آپ کا وصال ہوا، 17 رمضان المعظم کو سیدنا ابو ہریرہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ دفن تو آپ نے روضہ رسول میں ہونا تھا، آپ کا اپنا گھر تھا، آپ کی اپنی جگہ تھی، اور آپ نے پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ ایک نبی ہیں، دوسرے ابو بکر ہیں، تیسری جو ہے میں ہوں گی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بھیجا کہ ام المومنین کے پاس جاؤ، انہیں کہو کہ حضرت عمر روضہ رسول میں دفن ہونا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب حضرت عائشہ کے پاس گئے، ہماری ماں یہ بات سن کے رو پڑی، فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن یہ قبر کی جگہ میں ماں ہو کر عمر پاک کے اوپر قربان فرماتی ہوں، اس لیے آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں آپ کے مزار پر انوار پہ لاکھوں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے مزار کے صدقے فانی دنیا سے جتنے بھی والدین چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب غور کیجئے گا، آپ کے والد کا نام عبداللہ، کنیت ہے ابو بکر، لقب ہے صدیق، دنیا جانتی ہے انہیں صدیق اکبر کے نام سے۔ ماں کا نام ہے ام رومان۔ تمام صحابہ اکرام میں سے واحد یہ شخصیت ہے ابو بکر، واحد یہ ان کو اعزاز حاصل ہے۔ کسی کی ایک نسل صحابی، دوسری نسل کافر، کسی کی دوسری نسل صحابی، تیسری نسل کافر ہے، یہ اعزاز ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ باپ بھی نبی کا غلام ہے، بیٹا بھی نبی کا غلام ہے، ابو بکر کا بیٹا پھر نبی کا غلام ہے، اس کا بیٹا پھر نبی کا غلام ہے، یعنی 4 نسلیں گزری ہیں، چاروں کی چاروں نسلوں نے خدا کی غلامی بھی کی اور مصطفیٰ کی بھی غلامی کی۔ باہر بابا اللہ کے نبی کی خدمت کرتا ہے، اندر بیٹی نبی کی خدمت کرتی ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر، عورتوں میں اسلام لانے والی خدیجہ الکبریٰ، اور بچوں میں اسلام لانے والے مولا علی مرتضیٰ، غلاموں میں اسلام لانے والے حضرت بلال، اور 17ویں نمبر پر کلمہ پڑھنے والی تیری اور میری ماں حضرت عائشہ۔ سمجھے، یہ ان کا نام تھا۔ اب ان کے لقب پہ آپ نے غور کرنا ہے، بڑے بڑے آپ کے سامنے بول نہیں پائیں گے۔ ام المومنین، ام المومنین، ان کا معنی ہوتا ہے ماں، مومن کی جمع ہے مومنین، یعنی قیامت تک آنے والے مومنین کی ماں۔ آج تک میں نے جتنے خطاب کیے اور آپ کے سامنے جتنے القابات بیان کیے، یا وہ لقب بزرگوں نے دیے، یا وہ لقب ماں باپ نے دیے، یا وہ لقب استادوں نے دیے، یا وہ لقب صحابہ نے دیے، یا وہ لقب نبی نے دیے، لیکن ام المومنین کا لقب
نہ کسی صحابی نے دیا، نہ کسی تابعی نے دیا، نہ کسی نبی نے دیا، کائنات کو بنانے والے رب العالمین نے یہ لقب عطا فرمایا۔ ایک بندہ کہنے لگا تمہاری ماں ہے نا، ہماری تھوڑی ہے، تمہاری ماں ہے ہماری تھوڑی ہے۔ میں کہ بالکل ہماری ہے، قرآن کہتا ہے ام المؤمنین۔ کس کی ماں ہے؟ کہ الحمدللہ ہم مومن ہیں تو مومنوں کی ماں ہے۔ اگلے جملے سنیے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کی بیویوں کو بیٹی کہہ دیتا، نبی کی بیویوں کو بہن کہہ دیتا، یہ ماں کیوں کہا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ بیٹی کی اتنی عزت نہیں جتنی ماں کی ہوتی ہے، بہن کی اتنی عزت نہیں جتنی ماں کی ہوتی ہے۔ تیسرا مسئلہ سمجھیے گا، شوہر فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن عورت عدت گزارتی ہے، جو ہی 4 ماہ 10 دن پوری ہو جائے عورت آزاد ہے، جس سے چاہے مرضی ہے وہ نکاح کرے، اسے کوئی شریعت کوئی قانون نہیں روک سکتا۔ نبی کی 11 ازواج ہیں، جب نبی کا وصال ہوا غالباً 9 پیچھے رہ گئیں، ان 9 میں سے کسی ایک نے کسی اور سے نکاح نہ کیا۔ یہ سوال ہے میرا، آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے بھئی سگی ماں ہے اس کے بارے میں علم ہو، قرآن کہتا ہے یہ تمہاری روحانی ماں ہے، اس کے بارے میں اتنا تو نالج ہونا چاہیے۔ کسی مولوی سے سوال کرے مولانا صاحب 4 ماہ 10 دن عدت ہوتی ہے، 4 ماہ 10 دن عدت کے بعد عورت فارغ ہے، آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کرے۔ یہ جو نبی کی 9 بیویاں رہیں کسی ایک نے بھی نکاح نہیں کیا، کیوں؟ فرمایا نکاح تب ٹوٹتا ہے جب شوہر مر جائے۔ آگے یہ سمجھ، نکاح تب ٹوٹتا ہے جب شوہر۔ میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ان کا لقب ہے صدیق بنت صدیقہ۔ صدیق اکبر کو صدیق اس لیے کہتے زمانہ کفر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، زمانہ اسلام میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ باپ اتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، اس نے اپنی بیٹی کی اتنی اچھی تربیت کی۔ عائشہ صدیقہ نے اسلام لانے سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا، اسلام لانے کے بعد بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے باپ بھی سچا ہے تو باپ کی بیٹی صدیقہ بھی سچی ہے۔ اگلا لقب غور ہے، غور کیجئے گا، سمجھئے رفیق بنت رفیقہ۔ رفیق بنت، کوئی بات نہیں، نہ چلا روزہ میری آواز آپ تک پہنچے گی، آپ بے فکر ہو، صرف آپ سننے والے بنے۔ رفیق بنت رفیقہ، رفیق اسے کہتے ہیں جو ساتھ ہو۔ فرمایا ابو بکر صدیق، کلمہ پڑھا مردوں میں سب سے پہلے ساتھ نبھانے والے کون ہیں؟ بولو بھئی ابو بکر صدیق۔ سمجھ آئیے، ہجرت کی تو ہجرت میں ساتھ دینے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ غار میں ہے تو ساتھ دینے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ مدینہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے کون ہیں؟ میرے نبی نے جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ساتھ دینے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اس سے بڑی بات کیا کہوں، ایسا ساتھ نبھایا آج گنبد خضرا میں بھی ابو بکر صدیق ساتھ ہے۔ علماء نے لقب دیا ہے رفیق، ساتھ نبھانے والا۔ فرمایا رفیق باپ کی رفیقہ بیٹی، فرمایا بابا کا تو پتہ ہے، عائشہ صدیقہ کو کیوں کہا؟ فرمایا 11 بیویوں میں سے جتنا ساتھ اس بیوی نے دیا ہے اتنا ساتھ کسی اور نے نہیں دیا۔ اگلا لقب ہے عتیق بنت عتیقہ۔ عتیق کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق دربار نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بعد نبی نے فرمایا ابو بکر۔ حضرت ابو بکر نے اوپر دیکھا شاید نبی بات کریں، تھوڑی دیر بعد نبی نے کہا صدیق۔ حضرت صدیق اکبر نے اوپر دیکھا، نبی نے بات نہ کی، تھوڑی دیر بعد میرے نبی نے کہا عتیق۔ ابو بکر نے اوپر دیکھا، آقا سمجھ نہیں آیا، فرمایا جبریل آیا، اس نے کہا یہ ابو بکر ہے۔ فرمایا اس کے بعد میکائیل آیا، اس نے کہا صدیق ہے۔ پھر اس کے بعد اسرافیل آیا، اس نے کہا عتیق ہے۔ پوچھا عتیق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا
اتقو من النار، جو دوزخ سے نجات پا جائے اسے عتیق کہا جاتا ہے۔ تو اب مانا یہ ہوگا عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، کہ باپ نے اتنی خدمت کی، خدا نے دوزخ سے نجات دے دی، اور بیٹی نے گھر میں اتنی خدمت کی، خدا نے اسے بھی دوزخ کی آگ سے نجات دے دی۔ سمجھ آئیے؟ تو کیا لقب ہو گیا؟ صدیق باپ کی، عتیق باپ کی، رفیق باپ کی۔ ایک بڑا چھوٹا سا جملہ لیکن مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ کرے اہل علم سمجھیں گے۔ محبوب رب العالمین کی محبوبہ بیوی، فرمایا خدا کا محبوب ہے مصطفیٰ، تے مصطفیٰ کی محبوب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے ایک لقب اور ہے محدثہ اور مجتہدہ، محدثہ اور مجتہدہ۔ سمجھے ہیں؟ مردوں میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والی تیری اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ 2210 حدیثیں امت تک پہنچائی ہیں ہماری ماں نے، 2210۔ اب علم کتنا ہے؟ آپ کے زمانے میں لوگ بیت اللہ کا غلاف جلا دیتے تھے، جب آپ کو یہ بات پتہ چلی آپ نے منع فرمایا، اور دلیل کیا دی ہے سمجھے؟ فرمایا کپڑا عام ہے لیکن اگر قرآن کا غلاف بن جائے تو ہم اسے چومتے ہیں، کیوں؟ پہلے عام تھا، اب اس کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی ہے؟ قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ سمجھے؟ اسی طرح دیکھیں کپڑا عام ہے لیکن اس کی نسبت اگر کعبۃ اللہ کے ساتھ ہو جائے، وہ کپڑا عام نہیں ہوتا بلکہ وہ کپڑا کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے۔ بلکہ کعبۃ اللہ کے غلاف کی اتنی فضیلت ہے، مکہ میں کوئی کبوتر بیمار ہو جائے، میڈیسن دینے والا کوئی نہیں، علاج کرنے والا کوئی نہیں، اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کی چھت میں گراتا ہے یا غلاف کعبہ کے ساتھ مس کرتا ہے، اللہ غلاف کے صدقے اس کبوتر کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اما عائشہ نے منع فرما دیا، فرمایا لوگوں آج کے بعد کعبے کا غلاف مت جڑانا۔ انہوں نے کہا عائشہ صدیقہ پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں میں تقسیم کرو تاکہ لوگ برکت حاصل کریں۔ آج پاکستان میں آپ کو غلاف کعبہ ملے گا، ہندوستان میں آپ کو ملے گا، ترکی میں آپ کو ملے گا، انڈونیشیا، افریقہ، یوکے، ہر ملک میں ملے گا۔ یہ تیرا میرا کمال نہیں، یہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ کا صدقہ ہے۔ ساری زندگی اس ماں کو دعائیں دیتے رہے، خدا جانتا ہے اس ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب یہ نبی کے نکاح میں کیسے ہیں سنیے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے، آپ نے صرف اپنے گریبان میں دیکھنا ہے یہ 3 چیزیں آپ کو پسند ہے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا العطر، الصلاۃ وامرأۃ الصالحہ۔ فرمایا میں نبی کو نماز سے محبت ہے، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز سے محبت نہیں، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا دوسرا آپ نے فرمایا العطر، مجھے عطر سے محبت ہے۔ آقا تیسرا فرمایا مجھے نیک عورت سے محبت ہے، ہو عورت اور نیک ہو مجھے اس سے۔ میرے خیال میں قبولیت کی گھڑی تھی، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، آقا مجھے بھی 3 پسند ہے، 2 نہیں 4 نہیں، نبی نے 3 کہا، انہوں نے بھی کہا مجھے 3 پسند ہے۔ ہوتی ہے بعض دفعہ قبولیت کی گھڑی، آپ بھی توجہ سے سن لیں یہ کیسے قبولیت کی گھڑی ہوئی۔ نبی نے فرمایا بیان کرو۔ آقا میرا مال ہو آپ کے قدموں پہ بچھا دوں، یہ ادا بڑی پسند ہے۔ تو آپ نے خود بیان کیا، فرمایا جتنا مال ابو بکر نے اسلام کو دیا اور جتنا مال ابو بکر کے صدیق کے مال نے نفع دیا، کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کون سی چیز پسند ہے؟ ہائے 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 آقا آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، ہائے 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 آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، سارا دن آپ کا دیدار کرو، یہ ادا بھی بڑی پسند ہے۔ قبول ایسی ہوئی دعا، ایسی قبول ہوئی، آج بھی دونوں ساتھ لیٹے ہوئے۔ اور میں نے تو مسئلہ بھی پڑھا ہے کہ اچھے قبرستان کا انتظام کرو، جیسے ساتھ والا زندہ پڑوسی سے برے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے،
ساتھ اگر مردہ برا ہو تو ساتھ والے کو تکلیف ہوتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ والا کس پوزیشن میں ہے۔ میں نے کہا جی تکلیف ہو سکتی ہے تو جو ابو بکر نبی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، رحمت کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، ابو بکر دیکھ رہا ہوگا، سلام بھیج رہے ہیں، ابو بکر دیکھ رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے دل سے ان کا ذکر کرو وہاں سے بھی یہاں دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تیسری کون سی چیز پسند ہے؟ کمال ہی کر دیا، آقا میری بیٹی ہو آپ کے نکاح میں دے تو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ بس میرے خیال میں قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ پاک نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی، نبوت کا 10واں سال ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، ابو طالب کا وصال ہو گیا، سرکار دو عالم نے سال کا نام رکھا عام الحزن، یعنی غم والا سال۔ پریشان رہنے لگے، رونے لگے، یہی تو دو نبی کے سہارے تھے، حضرت ابو طالب باہر سہارا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ گھر کا سہارا۔ تو ایک دن ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، عرض کی اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ آپ نکاح فرما لیں۔ آپ نے توجہ نہ دی، اگلے روز محنت کرتی رہی، آتی رہی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ میں کس سے نکاح کروں؟ عرض کی آقا ایک بیوہ ہے، نام اس کا سودا ہے، دوسری کنواری ہے۔ آپ نے فرمایا کنواری کون ہے؟ فرمایا صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی۔ میرے نبی نے 2 خط لکھے، آپ نے فرمایا یہ خط روانہ کر دو، چلو عائشہ صدیقہ نہ مانی تو سودا مان جائے گی، سودا نہ مانی تو عائشہ مان جاتی۔ رشتے آپ اور میں بھی کرتے ہیں، سمجھی پوری فیملی لے گئے، مٹھائی لے گئے، چائے پلائی، بسکٹ کھلائی، لیکن نہیں، میرے نبی کے جب دونوں خط پہنچے، سودا نے کہا مجھے بھی محمد قبول ہے، عائشہ نے کہا مجھے بھی محمد قبول ہے۔ سمجھے میرے اور آپ کے نبی کا اب نکاح ہوا تو آپ نے بھی نکاح کرنے، کبھی کبھی حضور کی سنت تو اپنا کے دکھاؤ۔ 6 سال عمر ہے میری ماں حضرت عائشہ کی، آپ کہتی ہے بچیوں کے ساتھ گڑیا کھیل رہی تھی، میری ماں ام رومان آئی، مجھے غسل دیا، مجھے کنگھا کیا، مجھے تیار کیا۔ جیسے ہی میں تیار ہو کے باہر آئی، انصار کی عورتیں میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی، اور ہر عورت ایک جملہ کہتی ہے مرحبا بی امی، مرحبا بی امی، اے میری ماں تیرا آنا مبارک ہو۔ عمر کتنی ہے بھائی؟ 6 سال۔ سپرے ہوتی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ ادھر دیکھیں یہاں ایمان کی سپرے ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، توجہ کر کے بیٹھے، فیض ملے گا انشاءاللہ۔ عمر ہے 6 سال کی، تے عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ میری ماں تیرا آنا مبارک ہو۔ آپ کہتی ہے میں نے اپنی ماں سے کہا ماما کیا وجہ ہے کہ یہ مجھے اپنی ماں کہہ رہی ہے جبکہ میں تو ان کی بچیوں کی عمر کے برابر ہوں؟ فرمایا یہ نہیں کہہ رہی، رب کے قرآن نے کہا ہے، فرمایا نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ اور قرآن پہ عمل اس طرح ہوا، جب پہلی مرتبہ دلہن اپنے باپ کے گھر میں آتی ہے نا، کہتی ہے جب میں پہلی مرتبہ ابو بکر صدیق کے گھر میں آئی، ابو بکر صدیق استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، بیٹیاں باپ کے لیے کھڑی ہوتی، یہاں باپ کھڑا ہو رہا ہے، کہتے ہیں پھر کہا بیٹی رک جا، دروازے سے آگے مت آنا۔ میرے بابا چلتے ہوئے آئے، میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اپنے پاک بستر پہ بٹھایا اور کہا مرحبا بی امی، اے میری ماں تیرا آنا مبارک ہو۔ میں نے کہا میں تو آپ کی بیٹی ہوں۔ فرمایا بیٹی تھی، اب میرے لجپال نبی کی بیوی ہے، آج کے بعد روحانی ماں ہے۔ سمجھئے اب آپ کا نکاح ہوتا ہے 9 سال کی عمر، 6 سال میں نکاح ہوتا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ لو بھائی پچھلے دنوں بازار چمکا، لوگوں نے نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی، ہمارے بچوں نے بڑی داد بھی دی، بڑا سپورٹ بھی کیا۔ میں صرف ان بغیرتوں کو اتنا ہی میسج دینا چاہتا ہوں، اس بورڈ کے اندر ایک تحریر تھی، اس میں لکھا ہوا تھا میں 9 سال کی ہوں اور وہ 40 سال کا۔ تمہیں پتہ بھی ہے، تم نے شعر تو مار دی ہے، علماء کے پاس تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں، کیا مقصد ہے؟ 9 سال کا حضرت عائشہ کو کہا گیا اور 40 سال کا میرے لجپال نبی کو کہا گیا۔ تو نے تو شعر مارے، ویوز لیے ہیں، تجھے پتہ بھی ہے کتنا بڑا معاذ اللہ یہ تعصب دیا گیا، یہ ظلم ہوا جی۔ حالانکہ مسئلہ سمجھے گا، 9 سال کی جو بچی ہوتی ہے
اہل عرب میں اس ٹائم میں 18 سال کی عمر کے برابر تھی خوراک کی وجہ سے، اور آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ وہ 9 سال کی تھی جس باپ نے بیٹی دی، اس کو خیال نہیں آیا؟ اہل عرب میں کسی کو خیال نہیں آیا، ماں کو خیال نہیں آیا؟ اب اگلا جملہ سنیے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ جب نکاح ہو کہ حضرت عائشہ گھر میں نا دلہن، میرے نبی نے فرمایا عائشہ آپ میری زوجیت میں بعد میں آئی ہو، میں نے آپ کو پہلے دیکھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں تصویر دیکھی ہے، آقا وہ کیسے؟ فرمایا جس رات آپ کی ولادت ہوئی، غور طلب جملے ہیں، جس رات آپ کی ولادت ہوئی جبریل ریشمی لباس میں لپیٹ کے میرے پاس لایا، فرمایا اے حبیب آپ کے رب نے آپ کے رشتے کے لیے اس لڑکی کا انتخاب کیا۔ میں پھر سمجھاتا ہوں، ایسے نہیں نا بھائی، میری بات سنو، خالی سبحان اللہ نہیں سمجھو۔ لڑکے کا رشتہ ماں کرتی ہے، ماں نہ ہو باپ کرتا ہے، باپ نہ ہو بڑے بھائی کرتے ہیں، بھائی نہ ہو بہنیں، پھوپھیاں، چاچی، خالہ، چاچو، ماموں۔ میرے نبی کی ماں نہیں، میرے نبی کا باپ نہیں، میرے نبی کا بھائی نہیں، میرے نبی کا سگے رشتے کی بات کر رہا ہوں، سگی بہنیں نہیں۔ نبوت کی آنکھ میں آنسو اترا، اے حبیب کیوں روتے ہو؟ فرمایا ماں ہوتی رشتہ لے کر آتی، باپ ہوتا رشتے کا انتخاب کرتا۔ فرمایا حبیب پریشان نہ ہو، وہ اور لوگ ہیں جن کے رشتوں کا انتخاب والدین کرتے ہیں، آپ میرے نبی ہو، میں رب ہو کر آپ کے رشتے کا انتخاب کروں گا۔ مسلمان مسئلہ سمجھ، میں جس چیز کو انتخاب کر لوں، پسند کر لوں، آپ میری پسند کو ناپسند کریں، یقیناً میں آپ کو بھی ناپسند کروں گا، میں کہوں گا میری پسند ہے، میری پسند ہے۔ عائشہ صدیقہ صرف نبی کی نہیں خدا کی پسند ہے۔ تو اگر اس کے بارے میں کچھ کہے گا یا بہتان لگائے گا، الزام لگائے گا، اس سے پہلے 1000 بار سوچنا یہ نبی کی نہیں بلکہ خدا کی من پسند ہے۔ اگلے جملے، جس دن نکاح ہوا میرے اور آپ کے نبی رو رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق گئے، آقا دولہا بنے ہو، خوشی کا دن ہے، رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا میرے پاس نئے کپڑے بھی نہیں، حق مہر دینے کے تیری بیٹی کو پیسے بھی نہیں۔ ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ اٹھا کے نبی کے چہرے پہ رکھا، سونیا فکر نہ کر، بیٹی بھی میں دوں گا تے حق مار کے پیسے بھی میں دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس پہ ویسے نعرہ نہیں بنتا تھا، ویسے آپ کی عادت نہ بگڑ جائے، سمجھیے ہم تو چاہتے بھی ہیں بیٹیاں بھی ملے تو جہیز بھی ملے، یہ میرے نبی پاک کا جو ہے نا فخر ہے۔ اولاد نہیں ہوئی، میرے نبی کی 11 بیویاں ہیں، اب جملہ سنیے گا، 10 میں سے ایک خدیجہ الکبریٰ سے اولاد ہوئی، اور بعض نے لکھا ہے کہ ماریا قبطیہ ایک لونڈی ہے، وہاں سے ایک شہزادہ پیدا ہوا۔ تو جو دھمکی دیتا ہے عورت کو کہ تیرے ہاں لڑکا نہ ہوا طلاق دے دوں گا، تو جو دھمکی دیتا ہے کہ تیرے ہاں بچے نہیں ہوئے میں طلاق دے دوں گا، کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے؟ حساب لگا کے مجھے بتا۔ میرے نبی کی عمر 63 برس ہے، 10 بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی، میرے نبی نے تو طلاق نہیں دی ہے۔ یہ دھمکی دینا عورت کو، اگر تیرے ہاں بیٹا نہ ہوا دوسری شادی کر دوں گا۔ دین کی تبلیغ کی خاطر 11 عورتوں سے نبی نے نکاح کیا، کسی اور ایک عورت کو میرے نبی نے دھمکی نہیں دی، تیرے ہاں بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، بے اولاد ہے، میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے شوق پورے کرنے آپ کریں، دوسروں کا دل توڑ کے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میرے نبی کی اولاد نہیں ہے، اب سنیے بے اولاد عورت کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ مجلس نبی کی لگی ہوئی ہے، خطاب شروع ہے، فرمایا جس کے 3 بیٹے فوت ہو جائیں عورت صبر کرے جنت میں جائے گی۔ دوسری کھڑی ہوگی، آقا جس کے 2، فرمایا 2 والی صبر کرے جنت میں جائے گی۔ ایک کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جس کا 1، آپ نے فرمایا صبر کرے جنت میں جائے گی۔ آقا کیسے جائے گی؟
سنیے گا کیسے جائے گی؟ فرمایا قیامت کے دن وہ بچے آگے کھڑے ہوں گے، والدین ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھیں گے، بچے پہلے جنت میں جائیں گے، ماں باپ پیچھے جنت میں جائیں گے۔ عائشہ صدیقہ رو پڑی، اتنی روئی، پورا مجمع آپ کی طرح مخاطب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مالک یا عائشہ صدیقہ، آپ کیوں روتی ہو؟ آقا یہ مسئلہ تو ان کے لیے جن کو خدا نے اولاد دی ہے، جن کو دی ہے دینے کے بعد واپس لیے، میں تو بے اولاد ہوں، میرا کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، بے اولاد کے لیے نبی نے جو تحفہ بیان کیا، سن کے جا، کبھی بیوی کو دھمکی نہ دینا۔ فرمایا عائشہ صدیقہ جن کو خدا نے اولاد دی اور دینے کے بعد واپس لے لی ہے، قیامت کے دن وہ والدین اپنے بچوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھیں گے، اولاد جنت میں لے کے جائے گی، لیکن جن کی اولاد نہیں، قیامت کے دن میں نبی اپنا کندھا جھکا دوں گا، بے اولاد والدین میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھیں گے، میں محمد انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ اما عائشہ فرماتی میں نے کبھی زندگی میں تمنا ہی نہیں کی۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا تم کیا چاہتی ہو؟ اولاد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھو، میں تو اپنے لجپال نبی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے جنت میں جاؤں گی۔ میری بات سمجھے؟ اب میں حضور کی آپ کو ازدواجی زندگی بیان کرتا ہوں۔ جو شادی شدہ ہیں وہ بھی غور کیجئے گا، جو غیر شادی شدہ ہیں انشاءاللہ ان کی شادی ہو جائے گی، بولو آمین۔ سمجھ آئیے؟ اس پہ آمین کہتے تو دعا پہ بھی اس طرح کہا کرو نا، اسی طرح دعا پہ بھی کہا کرو نا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تے آپ نے دیکھنا ہے کہ نبی کی زندگی کیسی ہے، تے اپنے آپ کو مجھے دیکھ لو ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے نبی کا نکاح ہوا عائشہ صدیقہ سے، نئی نویلی دلہن بن کے آئی ہے، جو کہتے ہیں چٹے کپڑے پہننا نبی کی سنت ہے، نمکین کے بعد میٹھا کھانا نبی کی سنت ہے، چار چار بیگ میں رکھنا نبی کی سنت ہے۔ آؤ میں نبی کی سنتیں بیان کرنے لگا ہوں۔ اما عائشہ جب دلہن بن کے آئی، آٹا گوندنے نہ آتا تھا، میرے نبی نے آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے بعد روٹی بنائی، روٹی بنانے کے بعد لقمے توڑ توڑ کے عائشہ صدیقہ کے منہ میں ڈالے، دنیا کو بتا دیا اکیلے کھانے والے اور کبھی کبھی بیوی کے منہ میں لقمے ڈال، یہ محمد عربی کی سنت ہے۔ ادھر والے نہیں بولے، مجھے لگتا ہے انہوں نے عمل ہی نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے سبحان اللہ۔ آگے چلو، اے اللہ کے بندو، اے محبت ہے، اے میرے نبی کی سنت ہے، کیوں شرماتے ہو؟ معشوق کے منہ میں لقمہ ڈالو، شرم نہیں آتی؟ وہ غیر رشتہ ہے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، شرم نہیں آتی؟ یہ تو میرے نبی کا حق حلال کا دیا ہوا تحفہ ہے، سنت رشتہ ہے، تجھے لقمہ ڈالنے میں کیوں شرم آ گئی ہے؟ آپ میں تجھے اگلی سنت نہ بتاؤں، بڑی قابل غور ہے۔ ایک دن عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے پانی پیا، نبی نے فرمایا پیالہ میرے پاس لے آؤ، میں لے کر آئی۔ عائشہ صدیقہ پانی پیا ہے؟ جی پانی پیا ہے۔ ہونٹ کہاں پہ رکھے ہیں؟ ہونٹ ویسے غیر محرم ہو تو آپ نے وہاں ہونٹ نہیں لگانے، اس برتن سے بھی اجتناب کرنا ہے، لیکن بات ہو رہی ہے بیوی کی، شوہر کا جھوٹا تو وہ کھا لیتی ہے۔ آج میں تجھے ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں۔ فرمایا ہونٹ کہاں رکھے؟ آقا یہاں، جہاں پہ میرے ہونٹ لگے تھے مصطفیٰ نے وہاں اپنے ہونٹوں کو رکھا۔ اگلی بات، اہل عرب آپ دیکھیں مندی بناتے، بڑے بڑے گوشت کے پیس بناتے ہیں، کہتے ایک پیس اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ پہلے آپ کھاؤ، پہلے آپ کھاؤ، پہلے آپ کھاؤ۔ میں نے کھایا تے ہڈی کے ساتھ نہ تھوڑی تھوڑی بوٹی رہ گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ ادھر لاؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے وہ بوٹی لی جہاں سے حضرت عائشہ کے دندان لگے۔ میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، یا تو کہنا چھوڑ دو، جو کہہ رہے ہوتے عمل بھی کرنا ہے، نہ کرو کہ میں تو قیامت کے دن کہہ دوں گا آقا حدیثیں میں نے پہنچائی ہیں، سنتیں میں نے پہنچائی ہیں، کہتے بھی اپنے آپ کو یہ سننی تھی، عمل کرو یا نہ کرو۔ وہاں سے میرے نبی نے بوٹی توڑ توڑ کے کھائی ہے۔ اگلا مسئلہ، اما عائشہ فرماتی ہیں حیض کی حالت میں حضور کے سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ کتنا سامنے؟ فرمایا جب نبی نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی۔
آپ کو نہیں سمجھ آیا؟ سمجھئے بیویوں کو نوکر سمجھنے والے جہاں پہ عائشہ کے قدم لگ رہے ہیں، غور کیجئے گا، وہاں پہ میرے مصطفیٰ کی پیشانی ابھی بھی نہیں ہے۔ میں ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا میں رب کسی شہر کی قسمیں نہیں اٹھاتا، مکہ میرا، مدینہ میرا، طیبہ میرا، سمجھے یہ سارے شہر میرے ہیں، میں رب قسم نہیں اٹھاتا، لیکن شہر مکہ کی قسم ہے۔ اے اللہ کیوں؟ فرمایا اس شہر کی زمین پر میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا کسی شہر کی قسم نہیں ہے، ایک مکہ کی قسم ہے۔ اللہ کیوں؟ نبی کے قدم لگ جائیں، خدا قسمیں اٹھاتا ہے جہاں میرے مصطفیٰ کی پیشانی لگی۔ اگلی سنت آپ کو بتاؤں، آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ جب آپ راضی ہوتی ہو مجھے معلوم ہو جاتا ہے، جب آپ ناراض ہوتی ہو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ آقا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو ناراض ہوتی ہے کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم۔ اب نہیں سبحان اللہ کہنا، میں سمجھاتا ہوں پھر کہو گے۔ ہماری بیویاں ناراض ہوتی ہیں، گھر میں برتن ٹوٹتے ہیں۔ اب تو ایک بندہ بولا ہے، زور سے دروازہ بند ہوتا ہے، یا بعض دفعہ راشن کی لسٹ آ جاتی ہے، خواہ مخواہ میں لال سرخ چہرہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے گھر کا ہیڈ ناراض ہے۔ غلط تو نہیں کہا؟ وہ پیچھے والے پریشان بیٹھے، روزہ لگا ہوا ہے، سمجھے وہ کہ مولوی کس چکروں میں پڑ گئے؟ میں نبی کی سنت بیان کر رہا ہوں، سب سمجھا رہا ہوں تو سبحان اللہ جو نہیں کہتا سن لیجئے گا۔ دوسری قسم کی بیوی پتہ کیا ہوتی ہے؟ بولتی نہیں ہے، کھانا رکھے گی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے یوں بیٹھ جائے، مرد کے کہاں پہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، میں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ بس وہ ایک لقمہ نصیب ہوتا ہے، اگلا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ میرے خیال میں سب کے گھر ہوتا ہے، لیکن سنیے اما عائشہ کی ناراضگی سنیے، کوئی دروازہ بند نہیں ہو رہا، برتن نہیں توڑے جا رہے، منہ نہیں بنایا جا رہا۔ عائشہ جب آپ ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے، کیسے؟ فرمایا جب ناراض ہوتی ہو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ بات کرنا نہیں چھوڑتی نبی سے، کیوں؟ امتیہ بھی تو ہے، خالی بیوی تو نہیں ہے، صحابیہ بھی ہے۔ فرمایا رب ابراہیم کی قسم۔ آقا جب میں راضی ہوتی ہوں فرمایا کہتی ہو رب محمد کی قسم۔ سمجھئے؟ اب سبحان اللہ کہہ دیے، سنت میں بیان کروں۔ فرمایا بیویاں روٹھ جاتی ہیں، روٹھوں کو منا لینا یہ میرے محمد کی سنت ہے۔ مت سوچ کہ پیکے گئی ہے خود آئے گی خود چل کے، نہ، تیرے بچوں کی ماں ہے، وہ مخلوق خدا ہے تیرے بچوں کی۔ اگلا مسئلہ میرے نبی پاک نے فرمایا عائشہ صدیقہ آؤ دوڑ لگائیں، حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، اما عائشہ آگے نکل گئی۔ ظاہری بات ہے جو جیتا ہوا ہوتا ہے پھرتیلا ہو جاتا ہے، تیش میں آ جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد کا آقا دوڑ لگائیں، فرمایا کیوں نہیں؟ اما عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، میرے نبی آگے نکل گئے۔ جو پچھلی دفعہ میرے نبی پیچھے رہ گئے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے نبی پیچھے رہ سکتا ہے؟ اب میں مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ معراج کی رات میرے نبی براق پہ گئے، بعد میں پہنچے، موسیٰ نبوت کی رفتار میں گئے، پہلے پہنچے۔ نبوت کی رفتار اتنی تیز ہے، آنکھ کی پلکیں بعد میں جھپکتی ہے، نبی آنکھوں سے اوجھل ہو سکتا ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ سے پیچھے کیوں رہا؟ فرمایا پیچھے نہیں رہا، صرف دل جیتنے کے لیے۔ کبھی کبھی اپنی آنا مار دیا کر، یار میری بیوی اگر خوش ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل جیتنے کے لیے۔ اگلا مسئلہ قابل غور ہے، سمجھیے، وہ کہتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آخری بات ہے سنیے گا، مجدد الف ثانی فرماتے ہیں ہر مہینے میں نبی کی اہل بیت اطہار کے لیے محفل کرتا اور اصال ثواب میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً اصال ثواب جو ہے نا پیش کرتا۔ کئی مہینوں بعد اللہ کے نبی خواب میں آئے، آقا کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ آقا میں نے اپنی آل کی طرف، آپ کی آل کی طرف بڑے کھانے بھیجے، ہدیے تحفے بھیجے ہیں۔ تو نبی نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا من طعام در خانہ عائشہ، مجھے جب بھی بھوک لگتی ہے میں عائشہ صدیقہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں۔
مطلب ہے جی اصال ثواب کر رہے ہو اہل بیت بالکل ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ حضور کی ازواج کے لیے بھی اہل بیت اطہار کے اصال ثواب کیا جائے۔ اگلا مسئلہ، معراج سے میرے نبی واپس آئے، کچھ باتیں وہ تھی امت کو بتا دی، کچھ صحابہ کو بتا دی، کچھ گھر والوں کو، کچھ باتیں خدا اور محبوب کے درمیان راز و نیاز کی تھی، وہ کسی کو، صحابہ نے بڑی کوشش کی لیکن میرے نبی نے نہ بتائیں۔ ایک دن اللہ کے نبی بڑے موڈ میں تھے، فرمایا عائشہ صدیقہ مانگو کیا مانگتی ہو، جو مانگتی ہو آج کی رات ہے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا، ہائے 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 ہائے، ادھر کی بیوی ہوتی ہے، مجھے موبائل لے دو، 200 روپیہ فالتو دے دو، اے بوکھی سن اما عائشہ، آقا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں کل بتاؤں گی۔ اگلے دن چادر پہنی، اپنے بابا کے پاس کی، بابا رات کو نبی کہہ رہے تھے مانگو، نبی سے کیا مانگو؟ فرمایا نبی کو کہو وہ جو معراج کی رات راز کی باتیں انہیں ان میں سے ایک بات مجھے بتا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلے دن عائشہ صدیقہ آئی، سمجھ آئی، آقا وہ کل آپ نے کہا تھا کہ راز کی باتوں میں، اور کل آپ نے کہا تھا جو مانگو گی عطا کروں گا، مانگو؟ فرمایا ہاں۔ آقا وہ معراج کی رات جو راز کی بات ہوئی ہے نا، وہ بات مجھے بتا دیں۔ نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے۔ آگے سمجھ، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے؟ مسکرا کے کہتی جی ہاں۔ فرمایا مجھے پتہ ہے کب سے وہی پیچھے لگا ہوا تھا۔ پھر سن، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ عمل ہے آپ کے لیے، جو میرا بندہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کے بندے کو جوڑ دے گا، ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دے گا، ٹوٹے ہوئے دل کو بہلا دے گا، قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب رب کی جنت میں داخل ہوگا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں رو پڑا۔ اما عائشہ نے کہا بابا رو رہے ہو؟ فرمایا رو رہا اس لیے ہوں، دل جوڑنے پر اتنا ثواب ہے تو دل توڑنے پر گناہ کتنا ملے گا۔ سنیو، عورت خدا کی مخلوق ہے، جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو، کان کچے مت کرو، سمجھئے۔ اگلا آپ کا وصال کیسا ہو؟ بس یہ آخری بات ہے، میں سپیکر چھوڑ رہا ہوں۔ کہتے وہ سیدنا امیر معاویہ نے نا کنواں کھدوایا تھا، کنواں اوپر جھاڑیاں لگ گئی تھی تو اما عائشہ وہاں سے گزری، نیچے گر گئی تو شہید ہوگی معاذ اللہ۔ میں کہ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں جو بورنگ ہوتی ہے کتنا کو ٹائم لگتا ہے؟ کوئی ہے بتائے مجھے، بولو بھائی۔ اللہ کے بندے چپ کر گئے، میں نے چندہ مانگا ہے کتنا، 15 دن 20 دن پانی پر ہے نا، اتنا لگتا ہے۔ محلے والے کو پتہ چلتا ہے جی بورنگ ہو رہی ہے، اور چلتا ہے کہ نہیں؟ مشینری دور ہے، بورنگ ہو تو 15-20 دن لگتے ہیں۔ کنواں کھودا جا رہا تھا، اما عائشہ کو نہیں پتا چلا؟ تو نے مشینیں بھیجی تھی۔ امیر معاویہ تو 200 کلومیٹر دور دمشق میں تھے، اما عائشہ کی تو خبر ہی نہیں ہے۔ آپ تو نے تو دنیا کو یہ بتایا، میں بتاتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ نے پرچی لکھی، فرمایا عائشہ صدیقہ مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ فرمایا اگر مخلوق ناراض ہوتی ہے خالق کی اطاعت میں، یعنی کہ رب کو راضی کرنے میں مخلوق ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، رب ناراض نہ ہو۔ فرمایا جو امیر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر دیتا ہے، ایک دن آتا ہے مخلوق بھی ناراض تھے، رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، سیدنا امیر معاویہ نے عالی شان جوڑا بھیجا، سونا اور چاندی بھیجا۔ اما عائشہ نے دروازے سے نکل کے دیکھا باہر قاصد مال لے کے کھڑا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رو پڑی۔ فرمایا کیوں روتی ہو؟ فرمایا جب تک نبی کے پاس رہی ہوں تب تک نبی کے گھر میں اتنا مال نہیں دیکھا، اس مال کی مجھے ضرورت نہیں، لوگوں گواہ ہو جاؤ یہ سارا کا سارا مال میں خدا کے نام پہ خرچ کرتی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کے توفیق